السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاظ کی وضاحت دیکھ لیجیے۔ آیت نمبر 104 سے 112، آیت نمبر 104 to 112۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا اے، ایھا پیچھے آپ اس کی وضاحت پڑھ چکے ہیں، اے وہ جو، الذین وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، آمنو روٹ کیا ہے؟ حمزہ میم نون، لا تقولوا نہ تم کہو، قاف و لام، رائنا رائنا، رائنا کا روٹ ہے راعین یا، راع یرائی مراعات، رعایت کرنا، حفاظت کرنا، کسی چیز پر نگاہ رکھنا، خیال رکھنا، دھیان دینا۔ اصل میں راعین یا جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے جاندار چیز کی حفاظت کے لیے، جیسے ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے یا چرواہا اپنی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ حفاظت خواہ غذا کے ذریعے ہو کہ وہ بھوکا نہ مرچے، یا دشمن یا نقصان دہ چیزوں کو دور کر کے، یعنی دونوں طرح سے، یعنی کھلاتی بھی ہے، فائدہ بھی پہنچاتی ہے ماں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر نقصان دہ چیز سے بچاتی ہے۔ اب دیکھو گے کہ ماں کس طرح بچہ چل رہا ہو یا کچھ غلط چیز ہاتھ میں اٹھا لے یا کہیں چوٹ لگنے تو وہ مسلسل اپنی نگاہ رکھتی ہے اس پہ۔ حتیٰ کہ ماں کو آپ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ نماز میں بھی وہ سجدے کی جگہ پہ دیکھنے کی بجائے بچے کو دیکھ رہی ہوتی۔ تو یہ جو نگاہ رکھنا ہے یہ رعیون ہوتا ہے، اور یہ کس لیے رکھنا؟ نگرانی کے لیے، حفاظت کے لیے، اور اسی لیے عربی میں ارعیتہ چارہ ڈالنے کے معنی میں بھی آتا ہے، میں نے اس کو چارہ ڈالا، اور رعیون گھاس کو کہتے ہیں، چارے کو کہتے ہیں۔ اسی سے پھر رائی چرواہا جو جانوروں کو چارہ وغیرہ بھی کھلاتا ہے۔ تو نہ تم کہو رائنا، ہماری رعایت کیجیے، تفسیر ابھی آئے گی، صرف لفظ کو دیکھیں۔ وقولو اور کہو، یعنی اس کے بدلے، رائنا کے بدلے، انظرنا، انظرنا، انظرنا کا روٹ ہے نون ظا را، نظرا، نظرا ینظر، نظر، نظر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے دیکھنا، نظر کرنا، اور اس کا ایک اور معنی ہے انتظار کرنا۔ دو معنی ہیں، ایک کیا ہے؟ دیکھنا، اور دوسرا کیا ہے؟ انتظار کرنا۔ جب انتظار کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کی راہ دیکھتے ہیں۔ واسمعوا اور سنا کرو، سین میم عین، اور یہاں بھی سننے سے مراد صرف کانوں سے کوئی بات ٹکرانا نہیں بلکہ سننا اور قبول کرنا ہے، اسے کہتے ہیں سماع قبول۔ وللکافرین اور کافروں کے لیے، کافر کی جمع کافرین کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پر۔ عذاب عذاب ہے، پنشمنٹ ہے، علیم دردناک، المناک، علم یعلم اسم مبالغہ ہے، پینفل۔ ما نہیں، یود چاہتے، ود یود ود محبت کرنا، اور شدید محبت کے لیے آتا ہے۔ یود الذین چاہتے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، اہل کتاب سے مراد پیپل آف دا بک، اسکرپچر، ولا اور نہ، المشرکین مشرک کی جمع، مشرک شرک کرنے والے، پولیتھسٹ، ان یہ کہ ینزل اتارا جائے، نزل ینزل تنزیل سے، اوپر سے نیچے لانا، علیکم تم پر، مراد یہاں کون ہے تم سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی، آپ کی امت، من خیر کوئی بھی خیر، من یہاں زائد ہے تاکید کے لیے، اور خیر کہتے ہیں بھلائی کو، کل بھی پڑھ چکے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ، یختص خاص کر لیتا ہے، مخصوص کر لیتا ہے، اختص یختص اختصاص، خاص کرنا، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، راحہ میم اس کا روٹ ہے، من یشاء جس کو بھی چاہتا ہے، یشاء شین یا حمزہ سے، مشیت اسی سے، واللہ اور اللہ ذو الفضل فضل والا ہے، اور فضل کا جو ہے فضل یفضل سے ہے، فضلا زائد کے لیے آتا ہے، ایک چیز کا دوسری کے مقابلے میں زیادہ ہونا، باؤنٹی، ایکسٹرا فیور، برتر ہونا، کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ العظیم بہت بڑا، عظیم کس کے وزن پر ہے؟ فعیل، اور فعیل کا وزن کس لیے ہوتا ہے؟ مبالغے کے لیے۔ مبالغے کا کیا معنی؟ ایگزیجریشن، زیادہ کرنا۔ عظیم کسی چیز کا بڑا ہونا جو ہے وہ اس کی کمیت کے اعتبار سے بھی، کیفیت کے اعتبار سے بھی۔ کمیت کس کو کہتے ہیں؟ کوانٹٹی، ٹھیک ہے؟ عظیم کس سینس میں؟ کوانٹٹی میں بھی بڑا، اور کیفیت کہتے ہیں کوالٹی کو، کوالٹی میں بھی بہت بڑا۔ اور اسی طرح اس کا اطلاق جو ہے وہ زمان اور مکان کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز اپنے وقت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے، کسی جگہ کی نسبت بہت بڑی۔ تو ذو الفضل العظیم بہت بڑا فضل والا ہے، اس کی جو باؤنٹیز ہیں، جو اس کی فیورز ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں، اپنی کوالٹی میں بھی اور کوانٹٹی میں بھی۔ ما ننسخ نہیں ہم منسوخ کرتے، نون سین خا، نسخ ینسخ، اس کے کئی معنی، ایک معنی ہے مٹانا، منسوخ کرنا، ایک چیز کو ہٹا کر، زائل کر کے دوسری کو اس کی جگہ لانا، اس کی شکل بدل دینا، صورت بدل دینا، نسخ، ایبروگیٹ کرنا۔ من آیتن کوئی بھی آیت، یعنی قرآن کی آیت مراد ہے یہاں، او یا ننسہا اس کو بھلا دیتے ہیں، نسیان سے، انسا ینسی بھلانا، فراموش کرا دیتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ انسا ان سے ہے، مؤخر کرنا، پوسٹپون کرنا۔ نأتی ہم لے آتے ہیں، عطا یاتی سے، بخیر بہتر، با زائد ہے،
منہا اس سے، یعنی اس آیت سے جو پہلے تھی، او یا مثلہا اسی کی طرح دوبارہ لے آتے ہیں، علم کیا نہیں، تعلم تم نے جانا، عین لام میم روٹ ہے، اور تم سے مراد یہاں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کے بعد سب لسنرز، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی اوپر کل شیء ہر چیز کے قدیر قدرت رکھنے والا ہے. یہ بھی کس وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر. کمپیٹنٹ ہے، عاجز نہیں ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. علم کیا نہیں، تعلم تم جانتے. یہ جو تعلم کے اوپر جزم ہے نا، یہ لم کی وجہ سے. پیچھے بھی آپ نے دیکھا، یہاں بھی دیکھیں گے، آئندہ بھی آپ دیکھیں گے. بہت دنوں کے میں نے آپ کو گرامر کا کچھ نہیں بتایا، تو ایک چیز ایڈ کر لیجیے. ویسے تو علم یا علم ہوتا ہے، اور یہاں پر ہونا چاہیے تھا تعلم، لیکن لم کی وجہ سے تعلم ہو گیا. لم نے میم کی پیش کو سٹاپ کر دیا، روک دیا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لہو اس کے لیے ہے، ملک بادشاہت، ڈومینین کنگڈم، السماوات آسمانوں کی، سما کی جمع ہے، والارض اور زمین کی، وما لکم اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، دون کا مطلب علاوہ، من ولی کوئی بھی ولی، ولی یلی قریب ہونا، قریب ہونا، متصل ہونا، کسی چیز کا ساتھ ہونا، دوست بننا، مددگار ہونا، ان سب معنوں میں آتا ہے. پروٹیکٹر کے معنوں میں کوئی تمہارا پروٹیکٹر نہیں، دوست نہیں، قریبی نہیں، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار جو ظلم اور زیادتی کے وقت مدد کرے. نصیر کا لفظ نصر ینصر سے ہے، اور نصیر بھی کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر. تو آج کون کون سے لفظ فعیل کے وزن پر پڑھے آپ نے؟ نصیر، عظیم، علیم، قدیر. گڈ. ام تريدون یا تم چاہتے ہو، ارادہ یرید ارادہ، ارادہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، چاہنا. کس سے خطاب ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ام جو ہے یہاں سوالیہ ہے. ان تسألو کہ تم سوال کرو، سأل یسألو اردو میں بھی آتا ہے سوال کرنا. رسولکم اپنے رسول سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما جیسا کہ جس طرح سئلہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام، من قبل اس سے پہلے، ومن اور جو کوئی یتبدل بدل کر لے گا، تبدل یتبدل تبدل تبدیل متبادل تبادلہ اردو میں استعمال ہوتے، ایکسچینج کرنا، تبدیل کرنا. جو کوئی تبدیل کر کے لے گا الکفر کفر کو بالایمان ایمان کے بدلے، یعنی ایمان چھوڑ کے کفر لے لے گا، فقط پس تحقیق یعنی یقینی طور پر ضل وہ بھٹک گیا، ضل یضل دلال سیدھے راستے سے ہٹ جانا، گمراہ ہونا. سواء السبیل درست راستے سے، سیدھے راستے. سوا کا لفظ جو ہے اصل میں برابر کے لیے آتا ہے، پیچھے پڑھا گیا آپ نے، سواء علیہم برابر ہے ان پر، تو برابر کے لیے آتا ہے. اور درمیانے کے معنوں میں بھی آتا ہے، سینٹر درمیانہ، وسط. اور السبیل کہتے ہیں راستے کو، راستے کا درمیانہ حصہ، یعنی جو ہر طرح کے پیچ و خم اور ڈیویشن سے پاک ہو. جب آپ روڈ پر جا رہے ہوتے ہیں تو اگر 3 لینز ہوں تو آپ کس کو پریفر کریں گے؟ اگر آپ رائٹ لیں گے تو تھوڑی دیر بعد آپ رک جائیں گے، کیونکہ آگے کوئی رائٹ مڑ رہا ہوگا، وہ آپ کو پیچھے سے روک دے گا. اور اگر آپ لیفٹ لین میں ہوں گے تب یہی مسئلہ ہوگا، کوئی لیفٹ مڑنے والا آپ کا راستہ بلاک کرے گا. تو آپ پریفر کرتے ہیں کہ آپ درمیان میں رہیں. تو یہ جو درمیان کا حصہ یہ بہترین حصہ ہے. تو یہاں سواء سبیل سے مراد راستے کا درمیانہ، یعنی درست راستہ، وہ راستہ جس میں سہولت ہو، جو ہر طرح کی گمراہیوں سے، ڈیویشن سے اور کجی اور خامی سے پاک ہو، جو سیدھا نکل جائے. اسی لیے سواء سبیل کا ترجمہ کیا کیا گیا؟ سیدھا راستہ. درمیان کا راستہ وہ ہے جو سیدھا نکل جائے، اور کناروں کی بجائے اور ادھر ادھر جانے کی بجائے جو انسان کے راستے میں رکاوٹ ڈالے، اس کی بجائے بہتر ہے درمیان میں رہے، سیدھا نکلے. تو اس کا پھر ترجمہ یوں ہی کیا جاتا ہے سیدھا راستہ، حالانکہ سواء کا لفظی معنی سیدھا نہیں ہے، مفہوم میں آئے گا. ودّ چاہتے ہیں، کثیر بہت سے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو کاش، یردونکم رد یرد رد پھرنا، اسی سے ردہ ہے، کاش پھیر دے تم کو، لوٹا دے تم کو، مرتد کر دے تم کو، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن کافر کی جمع، کافر بنا کر، حسدن حسد کی وجہ سے. حسد کس کو کہتے ہیں؟ جیلسی کو، انوی کو. حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد کی ڈیفینیشن کیا؟ جیلسی کیا ہوتا ہے؟ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر اس پر خوش نہ ہونا، اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا، اور اس بات کی تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، اس کو حسد کہتے ہیں. من انفسہم ان کے نفسوں کی طرف سے، یعنی ان کے نفس کا شر تھا، من بعد اس کے بعد، ما جو تبین واضح ہو گیا، تبین یتبین تبین بیان سے، بین سے واضح ہونا، ظاہر ہونا، ظاہر ہو گیا، لہم ان کے لیے، الحق ٹروتھ سچ، فاعفو پس معاف کر دو. عین فا واو اس کا روٹ ہے. عفا یعفو کا لفظی معنی ہوتا ہے مٹانا، معاف کرنا، درگزر کرنا، بدلہ لینے سے دستبردار ہونا، بدلہ نہ لینا. وصفہو اور درگزر کرو، معاف کر دو، درگزر کرو. وصفہو کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ہے صاد فا حا، صفح، صفح یصفح، صفحہ کہتے پیج کو،
صفحہ ہاتھ کی ہتھیلی کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ کیا ہے، سیدھی ہوتی ہے، یعنی پلین ہوتی ہے، اور اس پر آپ لکھ بھی سکتے ہیں. جب آپ کو کسی کا نمبر لکھنا ہو اور کاغذ نہ مل رہا ہو تو آپ ہاتھ کی بیک پہ نہیں لکھتے، کہاں لکھتے ہیں؟ ہمیشہ ہتھیلی کو پیج بناتے ہیں اپنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ اسموتھ ہوتی. تو وصفہ جو ہے ملامت چھوڑ دینا، تعلقات درست رکھنا، درگزر کرنا، کسی کے غلط کام پر اس کو آر نہ دلانا، اس کو شرمندہ نہ کرنا، اس سے باز پرس نہ کرنا، اس کو ملامت نہ کرنا. ٹھیک، کیا مانا؟ طنز نہ کرنا اور اس کو ملامت نہیں کرنا، آر نہیں دلانا، درگزر کرنا بس. حتیٰ یہاں تک کہ انٹل یأتی اللہ، لے آئے اللہ بامرہ، اپنا فیصلہ. ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر، قدرت رکھنے والا. واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز. اقام یقیم و اقامت، establish الصلاۃ، the prayer، صلاۃ، فرض بھی اور نفل بھی. اور اقامت صلاۃ کیسے ہوتی ہے؟ اس کے شرائط، ارکان اور واجبات کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے. وآتوا الزکاۃ، اور ادا کرو دو زکوٰۃ. زکوٰۃ کس کو؟ کسی کو بھی دے دو، مستحق کو، یعنی جس کا حق بنتا ہے. اور یہ صرف فرض کے لیے آتی ہے. صلاۃ جو ہے فرض اور نفل دونوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن زکوٰۃ کا لفظ جو ہے وہ صرف فرض کے لیے استعمال ہوتا ہے، فرض کی ادائیگی کے لیے. نفل کی ادائیگی کے لیے کیا آتا ہے؟ صدقہ خیرات ہمارا. وما تقدموا، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے، قدم یقدم، تقدیم قدم سے، اقدام سے، پٹ فارورڈ، جو آگے بھیج دو گے، رکھ دو گے، لانفسکم، اپنے آپ کے لیے. اس کو سمجھنے کے لیے گلہری کی مثال. گلہری کیا کرتی ہے؟ اپنا کھانا کیسے اسٹاک کرتی ہے؟ ٹری کے اندر ڈالتی، اور کہاں کرتی ہے؟ زمین میں چھپاتی ہے، اور برف کے اندر بھی چھپا دیتی ہے. یعنی اگر اسے کچھ کھانے کو ملے تو ایک ہی دم سارا نہیں کھا جاتی، وہ کیا کرتی؟ تھوڑا سا کھا لیتی اور تھوڑا سا جا کے کہیں نہ کہیں ہائڈ کر دیتی. جب یہاں پر پہلا ونٹر تھا تو میں نے دیکھا کہ اوپر والے بیڈ روم کا جو واش روم تھا اس کے باہر کی کھڑکی پر ایک سیب رکھا ہوا. تو میں نے دیکھا صبح تو بہت پریشانی ہوئی کہ یار یہ یہاں کون رکھ گیا؟ کیونکہ نہ تو کوئی سیڑھی لگا کے اوپر چڑھا اور چڑھ کے سیب رکھنا تھا اس نے کس کے لیے، جبکہ کھڑکی سیلڈ ہے، بند ہے کھڑکی، کون رکھ گیا؟ اور یہ کیا قصہ ہے؟ اور اگر کوئی پرندہ اوپر سے پھینکے تو یہاں ٹکے گا تو نہیں، تو گر جائے گی، اتنی سی تو جگہ ہے. تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ یہاں پر گلہریاں اپنے کھانے کا انتظام کرتی ہیں. جس موسم میں سیب ہوتے ہیں وہاں سے نکال کے کہیں نہ کہیں جا کے ہائڈ کر دیتے، پھر جب ویدر خراب ہو جاتا ہے، سب کچھ کھانا پینا ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے ایسی اسٹاک کی ہوئی چیزیں جا کے نکال کے کھاتی ہیں. تو بالکل اسی طرح ہمیں بھی اس دنیا میں بہت بڑا چانس ملا ہے. جتنا اسٹاک کر سکتے کر لو آخرت کے لیے، جو بھیج سکتے ہو بھیج دو، جو رکھ سکتے ہو رکھ لو. وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو تم آگے بھیج دو گے اپنی ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، من خیر، کوئی بھی خیر، تجدوہ، تم پالو گے اس کو. وجد یجدو، موجود ہوگی، عند اللہ، اللہ کے پاس، وہاں جا کے مل جائے گی، کچھ بھی گمے گا نہیں. یہاں تو بعض اوقات آپ کچھ چھپا کے رکھتے ہیں، پھر دوبارہ ڈھونڈنے جاتے ہیں، وہ چیز ہوتی نہیں، وہ بچے اٹھا کے ادھر ادھر کر دیتے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ اس کے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، عین میم لام، بصیر، دیکھنے والا ہے. یہ بھی کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر، بصارت، بصیرت. وقالو، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ کہنے والوں نے، یہود و نصارہ میں سے، لن، ہرگز نہیں، نیور، یدخلا، دخل یدخل، داخل ہونا، الجنت، جنت میں، ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں، الا مگر، من، جو کوئی، کانا ہو، ہودن، یہودی، حائد کی جمع، او نصارہ، یا نصرانی. تل کا یہ، امانیہم، ان کی تمنائیں ہیں، وشفل تھنکنگ ہے ان کے اوہام باطلہ ہیں، امنیہ کی جمع. اور تمنا کیا چیز ہوتی ہے؟ جو بس کی جاتی ہے، پا نہیں سکتا، یعنی جس چیز کو انسان پا نہ سکے، بس صرف اس کا خیال ہی ہو، اس کی آرزو ہی ہو، اس کے ڈریمز ہو. امانیہ، امنیت، ان کی جمع، میم نون یا اس کا روٹ ہے، جس کی انسان تمنا کرے لیکن اس کو پا نہ سکے. کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، وہ صرف دم ہی نکلتا رہتا، حاصل کچھ نہیں ہوتا. عربوں کے ہاں ہر وہ بات جس کی کوئی دلیل نہ ہو، جس کی کوئی بیس نہ ہو، جس کی کوئی سپورٹ نہ ہو، اور جو صرف دھوکے اور گمراہی پر مبنی ہو، یا صرف محض ڈریمز ہو، اس کے لیے وہ لفظ امنیہ استعمال کرتے ہیں، بیس لیس چیز، بیس لیس خیال. قل کہہ دیجیے، ہاتھو لے آؤ، برہانکم، اپنی دلیل. برہان کا روٹ جو ہے یہ برا، یہ ہے برہ، سفید اور چمکدار ہونے کو کہتے ہیں. وہ دلیل جو واضح ہو، کلیئر پروف، روز روشن کی طرح واضح، قطعی اور پکی دلیل. کوئی پکی بات کرو، محض امانی پہ مت جیو. ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے، صادق کی جمع. بلا، کیوں نہیں، من، جس نے، اسلم، سونپ دیا، حوالے کر دیا. اسلم یسلم، اسلام، اسلام قبول کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنے، ٹو سبمٹ. وجہہ، اپنا چہرہ. چہرہ جو ہے اس میں انسان کی آنکھیں بھی ہیں، اس کی زبان بھی ہے، اس کے کان بھی ہے، اور اس کا دماغ بھی پیچھے ہے. تو چہرے کا لفظ عموماً ارادے، نیت، سوچ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ارادے، نیت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ کوئی کہیں جا رہا ہو نا، عربی میں کہتے ہیں این وجہ، اس کا چہرہ کدھر ہے؟
یعنی کدھر کا ارادہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کدھر کو چلے ہو؟ وہ کہتے ہیں این وجهک، تمہارا چہرہ کدھر ہے؟ چہرہ تو سامنے آپ کو خود ہی نظر آ رہا ہے، تو پھر مجھ سے کیا پوچھتے ہیں این وجهک؟ مراد یہ کہ تمہاری نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے؟ من اسلم وجهہ، جو اپنی نیت اور ارادے کو سپرد کر دے للہ اللہ کی، وہوا اور وہ محسن محسن ہو، محسن احسن یحسن احسان سے خوبصورت کام کرنے والا، ہر قسم کی خوبی پیدا کرنے والا، یعنی اپنے اعمال میں، وجہ ارادے کے لیے اور محسن کس کے لیے؟ عمل کے لیے. اور اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا وہی خوبصورت ہوگا. مثلا سب سے خوبصورت نماز کس کی تھی؟ حضرت عائشہ گواہی دیتی، کسی بھی مرد کی بہترین جو گواہی ہے وہ اس کی بیوی کی گواہی ہو سکتی ہے کہ وہ کیسا ہے اپنے اخلاق میں، اپنے اعمال میں، اپنی عبادات میں. تو حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت تھی وہ کس قسم کی عبادت تھی اور نماز کتنی طویل ہوتی تھی، لیکن تم مت پوچھو اس کا طول اور اس کا حسن. یعنی آپ کی نماز کا طول سے مراد کتنی لمبی ہوتی تھی آپ کی قرات، اور کتنا طویل ہوتا تھا آپ کا قیام، اور کتنی خوبصورت ہوتی تھی نماز. سب سے خوبصورت نماز کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاق کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو محسن وہی ہو سکتا ہے جس کے طور طریقے اور انداز کیسے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اسوہ حسنہ. فلہ اجرہ، تو اس کے لیے ہے اس کا اجر، عند ربہ، اس کے رب کے پاس. ولا خوف، اور نہ کوئی خوف ہوگا. کوئی میں نے کہاں سے لگا لیا یہاں تو کوئی لکھا ہوا نہیں ہے. خوفن کے اوپر جو دو زبر ہے نا، یہ نکرہ کی علامت ہے. نکرہ کامن ناؤن، ایک ہوتا ہے پراپر ناؤن اور ایک ہوتا ہے کامن ناؤن. ایک ہوتا ہے معرفہ اور ایک ہوتا ہے نکرہ. نکرہ جو ہوتا ہے اس کے آخر میں دو زبر، دو زیر، یہ دو پیش ہوتی ہے، اور جب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی یا ایک یہ ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ایک ہوتا ہے نا دا بک، اور ایک ہوتا ہے آ بک. آ کہاں سے لگا لیا آپ نے؟ آ بک کس کی علامت ہے؟ کوئی بھی کتاب، برنگ می آ بک. تو آ بک کیا ہے؟ کوئی بھی. آ یہاں ترجمہ آپ کوئی کریں، حالانکہ آ کا ترجمہ کوئی تھوڑی ہوتا ہے، کوئی بھی کتاب لو. تو اسی طرح خوفن کے آخر میں جو دو پیش ہے نا، اس کی وجہ سے اس کی ٹرانسلیشن میں یہ کر سکتے ہیں علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، وہ غمگین ہوں گے. حزن یحزن، غم کرنا، پریشان ہونا، حزن و ملال، گریف کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ تفسیر کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. ہمیں ہماری صفت ایمان کے ساتھ پکارا جا رہا ہے. ایک ہوتا ہے کسی کے نام کے ساتھ کسی کو پکارنا، اور ایک ہوتا ہے کسی کی صفت کے ساتھ اس کو پکارنا. نام کے ساتھ پکارنا بھی اچھا لگتا ہے، لیکن جب کسی کو اس کی کسی کوالٹی کے ساتھ پکارا جائے تو وہ اس سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا. تو ایک ہے کوئی آپ کو کہتا ہے یا محمد آپ کے نام کے ساتھ، اور ایک یہ کہ کوئی کہے یا صادق یا امین. فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ جو کسی کی خوبی ہو اس کے ساتھ اس کو پکارنا اس کو قریب بھی کرتا ہے اور بات سننے کے لیے تیار بھی کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچوں کو آپ بسا اوقات صرف ان کے نام سے نہیں پکارتے. اگر کوئی اچھا کام کرے اور اس کے ساتھ ان کو آپ اس چیز کو یاد کر کے پکارے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بھی قرآن مجید میں بارہا ہماری صفت ایمان کے ساتھ پکارتے ہیں. اور یہاں خطاب ہے صحابہ کرام سے، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اے ایمان والو، سنو، لا تقولو، نہ تم کہا کرو. کس سے؟ اپنے نبی سے. اپنے نبی سے جب بات کرو تو نہ کہا کرو کیا؟ رائنا. رائنا نہ کہا کرو. ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بات کرنے کی ضرورت پیش آتی. اب وہ آپ کو جب خطاب کرتے کہ آپ ہماری بات سنیں تو یہ نہیں کہتے تھے لسن، سنیے، سنیں، یہ نہیں کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ رائنا. یہ بھی ایک اچھا ادب کا طریقہ تھا، جس کا معنی کیا ہے؟ نکالیے اپنے لفظی معنی اور دیکھیے کیا معنی تھا. ہمارا دھیان رکھیے، ہماری بات سنیے، انہیں کے کان لگائیے، ہماری طرف توجہ کیجیے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آئی بیگ یور پارڈن. تو کسی کو جب بات کرنا ہوتی ہے تو کئی طریقے ہوتے ہیں اس کو متوجہ کرنے کے. تو رائنا طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا، کہ آپ ہماری طرف ذرا توجہ فرمائیے اور ہماری بات کو سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہود بھی ہوتے اور ویسے بھی ان کا آپ سے انٹریکشن ہوتا، وہ بھی آپ کے پاس آتے، آپ سے کچھ بات کیا کرتے. تو جب وہ آپ کو پکارتے تو وہ یا رسول اللہ نہیں کہتے تھے. صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ رائنا. یہود کہتے ہیں یا محمد رائنا. رائنا کو ذرا سا دبا کے رائی کہہ دیتے، رائنا کی بجائے رائنا کہتے. رائی کہتے ہیں عربی زبان میں گڈریے کو، او چرواہے.
یعنی توہین آمیز لفظ بنا لیتے ہیں، ان کی نیت پیچھے خراب ہوتی ہے اور وہ اس طرح اپنے زبان کو دبا کے بولتے کہ جس سے بات کچھ سے کچھ بن جاتی. یا پھر یہ جو آخر کا الف ہے رائنا، تو اس الف کو چھوٹا کر دیتے اور کہتے رائنا. رائن ان کی زبان میں ایک گالی تھی، احمق اور اسٹوپڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یا محمد رائنا، کبھی کیا بنتا تھا نعوذ باللہ محمد اور اسٹوپڈ. اب یہ بات کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ انتہائی توہین آمیز کلمات تھے. جب کوئی شخص دنیا میں کسی کو دبی زبان سے زبانی الفاظ سے کچھ نہ کچھ کہتا ہے تو بعض اوقات سننے والے کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. مثلا اگر آپ مجھے پکار رہے ہیں تو میں سرسری سنوں گی کیا آپ نے مجھے پکارا یا مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. عموماً اس پہ دھیان نہیں رہتا کہ آپ کس طرح پکار رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو صرف زبان کا ہیر پھیر نہیں، وہ تو نیت بھی جانتا ہے کہ کوئی شخص کیا کہہ رہا ہے، کس انداز میں کہہ رہا ہے، کس نیت اور کس سوچ اور کس ارادے سے کہہ رہا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو فوراً پتہ چل گیا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو تو کچھ نہیں کہا جو گڑبڑ کر رہے تھے، اہل ایمان سے کہا کہ تم اس لفظ کو چھوڑ دو. لا تقولوا رائنا، رائنا کا استعمال بند کر دو. حالانکہ لفظ رائنا کیا تھا؟ کوئی بذات خود خراب لفظ نہیں تھا، لیکن چونکہ اسے بگاڑ لیا گیا تھا اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین مقصود تھی کچھ اور لوگوں کو، لہٰذا مخلص مسلمانوں کو اس لفظ کے استعمال سے روک دیا گیا. لیکن روک کر حیران پریشان نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ کیا کہا؟ وقولوا، اور کہو انظرنا. انظرنا، انظرنا کا ایک معنی کیا؟ ہماری طرف نظر کیجیے، یعنی توجہ کیجیے، معنی وہی بن گیا. یا یہ ہے کہ ویٹ فار اس، ذرا ہمارا انتظار کیجیے، ہماری بھی بات سن لیجیے، تھوڑا سا ہمیں بھی مارجن دے دیجیے، ہماری بات سن لیجیے تاکہ ہم سمجھ سکیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ دے دیا اور ساتھ ہی حکم دیا واسمعوا، اور غور سے سنا کرو تاکہ تمہیں زیادہ باتیں پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. پہلے ہی مرحلہ پر سن لیا کرو. جب سن لو گے تو پھر بیچ میں انٹرپٹ کرنے اور روکنے اور مزید انتظار کرانے یا مجلس کے آخر میں پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے یعنی انکار کرنے والوں کے لیے، اس حکم سے انکار کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، بہت ہاربل پنشمنٹ ہے. وہ کیا ہے عذاب علیم؟ اس کی تفصیلات قرآن اور سنت میں جگہ جگہ ملتی ہیں کہ جہنم کا عذاب کیسا عذاب ہے، اس کی آگ کیسی ہے، اس کے اندر اور کیا کیا بلائیں ہیں. اس کی ڈیٹیل یعنی بتائی گئی، بس سے بتا دیا گیا کہ جو بات نہیں مانے گا وہ کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا، سخت مصیبت کا شکار ہوگا. تو اس آیت سے ہمیں کئی باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ جب کوئی شخص اللہ کی طرف کسی کو بلاتا ہے خالص نیت کے ساتھ، دوسروں کی ہدایت کے لیے، فلاح اور کامیابی کے لیے، سراسر اس کے فائدے کے لیے، تو بسا اوقات کچھ لوگوں کو اس کا یہ کام پسند نہیں آتا، اور خاص طور پر اس وقت جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف جائے گا، ان کو اپنا کوئی مفاد ختم ہوتا نظر آتا ہے، پھر وہ کھلے اور چھپے دشمنی شروع کر دیتے ہیں. چھپ کے بھی وار کرتے ہیں اور سامنے بھی اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے، چھپا نہیں سکتے، کسی نہ کسی طرح اپنا غیظ و غضب نکالتے رہتے ہیں. اور یہ انتہائی گھٹیا پن ہوتا ہے کہ انسان کسی کی مخالفت میں ایسے الفاظ استعمال کرے اور توہین آمیز رویہ اختیار کرے. ایسا کرنا کسی کے اپنے ہی بد اخلاق ہونے کی علامت ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ عام روزمرہ زندگی میں بھی ایک دوسرے کی کسی نہ کسی بات سے ضد پکڑ لیتے ہیں، بے وجہ بھی بعض اوقات کسی کی مخالفت شروع. اب کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، اپنی بات پروو نہیں کر سکتے، چیخنے چلانے سے بھی کام نہیں چلتا، تو بسا اوقات کیا کرتے ہیں؟ گھٹیا لفظ شروع کر دیتے ہیں، گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں. یہ عام انسانی کمزوری ہے. تو ایسے موقعوں پر انسان کو اپنے رویے کو، یعنی جو آس پاس دیکھنے اور سننے والے ہیں، انہیں اپنے رویے میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بجائے اس کے کہ ان کو برا بھلا کہا یا انہیں کچھ سنایا کہ تم خود ایسے ہو یا ہمیں پتہ چل گیا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، سلوشن کیا بتائیں کہ اہل ایمان اس لفظ کا استعمال چھوڑ دو. یہ سب سے آسان طریقہ تھا کہ تم ایسا نہ کرو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے بچے کسی کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو تو کچھ نہیں کہتے لیکن دوسروں کے بچے کے پیچھے پڑ جاتے، اسے برا بھلا کہتے ہیں. اصل تربیت کیا ہوتی ہے؟ کسی کو کچھ کہنے کی بجائے اپنی حفاظت کر لو. آپ اپنے بچے کو سمجھا لیں آئندہ سے جھگڑا نہیں ہوگا، بات ختم. ایک اور چیز یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ الفاظ کا اچھا استعمال انتہائی ضروری ہے. ایسے الفاظ کے استعمال سے بچنا چاہیے کہ جس میں کسی فتنے کا اندیشہ ہو. بعض الفاظ بذات خود خراب نہیں ہوتے، لیکن ان کا کسی خاص موقع پر استعمال جو ہے وہ فتنے کو جنم دیتا ہے. انسان کو اپنی گفتگو میں محتاط ہونا چاہیے، صاف الفاظ استعمال کرنے چاہیے جن میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، کوئی برا پہلو نہ نکلتا ہو، کسی کی توہین نہ ہوتی ہو. کسی کو ایسے انداز میں نہیں خطاب کرنا چاہیے کہ جس سے دوسرا برا محسوس کرے یا اس کی بے عزتی ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ
جو بات کوئی کہہ رہا ہو اسے غور سے سننا چاہیے. پھر اسی طرح اگر آپ کسی کو ایک چیز سے منع کر رہے ہیں تو صرف منع کر کے نہیں چھوڑ دیں بلکہ ساتھ ہی اس کو آلٹرنیٹ بھی دیں. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ رائے نہ کہو بلکہ ساتھ ہی سولوشن بھی بتا رہے ہیں. یہ نہیں یہ کرو. یہ تربیت کا ایک بہت ہی اچھا انداز ہے. عام طور پر پیرنٹس کیا کرتے ہیں بچوں کو ہر وقت یہ بتاتے رہتے ہیں ڈونٹ ڈو دس ڈونٹ ڈو دیٹ. یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو وہ نہیں کرو وہ نہیں کرو وہ نہیں کرو سب نہیں کرو. بھائی کیا کرو؟ بچوں کو کچھ کرنا ہے. اگر آپ ان کو کوئی اچھی ایکٹیویٹی نہیں دیں گے کرنے کا کام نہیں بتائیں گے کسی اچھی چیز میں مصروف نہیں کریں گے تو صرف یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو. ان کو حل بھی بتائیں کہ پھر کیا کرو. اور یہی تبلیغ کی حکمت ہے. لوگوں کو صرف یہ بتانا یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے یہ غلط ہے وہ درست نہیں یہ کافی نہیں ہوتا. ان کو ساتھ پھر کچھ اور بھی بتانا چاہیے کہ اچھا یہ نہیں کرو تو یہ کر لو. میکسیمم سولوشن دینے چاہیے اگر آپ کے بس میں. اچھا مفتی کون ہوتا ہے کہ جس سے کوئی مسئلہ پوچھے تو وہ صرف یہ نہ بتائے کہ حلال اور یہ حرام ہے یہ بھی بتائے کہ پھر مزید آپ کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ اس سے پھر ویکیوم نہیں ہوتا. جہاں ویکیوم رہ جاتا نا وہاں کچھ نہ کچھ کباڑ بھر جاتا ہے. آپ نے دیکھو گے کہ جیسے دیواریں ہوتی ہیں تو اگر ان میں کوئی خالی جگہ ہو تو کیا ہوتا ہے وہاں کیا چلا جاتا ہے. تو اسی طرح انسانی اوقات میں جو خالی وقت ہوتے ہیں انسانی شخصیت میں جو خلا ہوتے ہیں ان میں کباڑ بھرتا ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ کباڑ بھرے آپ اس کی جگہ پہلے خود ہی اس کو درست کر دیں ہموار کر دیں. اپنے ساتھ کی تربیت کے لیے بھی بچوں کی تربیت کے لیے بھی لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی یہی حکمت کا طریقہ ہے. پھر اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی بات نہ ماننے والوں کے لیے پنشمنٹ ہے. جب اوپر کہا یہ نہ کرو یہ کرو اور سنو اور اگر نہیں کرو گے تو پھر کیا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ پنشمنٹ ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حکم کی مخالفت سے بچنا چاہیے. اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ مومن کا اخلاق بہت بلند ہوتا ہے. وہ اس راستے سے بھی بچتا ہے جس سے اس کا دامن داغدار ہو. تو جھگڑوں میں پڑنا برے الفاظ استعمال کرنا. اور اب تو آپ دیکھیں کہ عموماً جو سلینگ بولتے ہیں بچے اس میں بعض اوقات بہت گھٹیا الفاظ ہوتے ہیں. تو گھٹیا الفاظ جو ہیں ان کا استعمال مومن کی شایان نشان نہیں. کہاں یہ کہ شک والی بات بھی چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے. غلط الفاظ تو بہت دور کی بات ہے. مومن جو ہے وہ گالیاں نہیں دیتا بد اخلاق نہیں ہوتا برے الفاظ استعمال نہیں کرتا. مسلمان صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں بلکہ انسان کا اسلام اس کے اخلاق سے ظاہر ہوتا ہے. پھر فرمایا ما یود الذین کفروا نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے یعنی یہود و نصارہ جو آپ پر ایمان نہیں لائے ولا المشرکین اور نہ مشرکین. اور اشارہ ہے یہاں خاص طور پر مشرکین عرب کی طرف. کیا نہیں چاہتے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر اتاری جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حسد کرتے تھے. جب کوئی کسی سے حسد کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خیر و بھلائی نہیں دیکھ سکتا. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن تمہارے لیے کوئی خیر نہیں چاہتے تمہارے لیے کسی قسم کی بھلائی نہیں چاہتے. علیکم سے مراد رسول بھی ہیں اور آپ کے صحابہ بھی ہیں آپ کی امت بھی ہے کہ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے. خیر خواہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خیر چاہنے والا. یہ تمہارے لیے خیر نہیں چاہتے من خیرن اور کوئی خیر نہیں چاہتے. من سے کیا مطلب ہے نا کسی قسم کی خیر نہ دنیا کی نہ آخرت کی. وہ اتنے شدید دشمنی اور حسد کا شکار ہیں کہ وہ تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی بھلائی پسند نہیں کرتے. تمہاری کوئی ترقی ان کو اچھی نہیں لگتی تمہارا کوئی فائدہ ان کو پسند نہیں آتا. لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. یعنی جب کوئی کسی کا برا چاہتا ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. واللہ یختص برحمتہ اور اللہ مخصوص کر لیتا اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء جس کو بھی چاہتا ہے. کسی کے برا چاہنے سے برا نہیں ہوا کرتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے اور اللہ جسے چاہے اپنی رحمت سے نوازے. اور یہاں اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبوت آپ کو ملے وہی آپ کی طرف آئے آپ کو ترقی ملے آپ کو قرآن ملے آپ کو یہ ساری نعمتیں ملے. لیکن اللہ نے آپ کو خاص کر لیا اپنی رحمت کے ساتھ اور آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ان کے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور یہاں رحمت سے مراد نبوت اور قرآن مجید کی دولت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی. واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تو بہت بڑے فضل والا ہے. اس کے پاس تو بہت زیادہ بھلائی ہے اس کے خزانے تو بہت وسیع ہیں وہ جتنا چاہے کسی کو نوازے. اس آیت سے بھی کئی باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس دنیا میں چونکہ انسان امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے لہٰذا انسان کے
دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں، اس کے ایڈمائررز بھی ہوتے ہیں اور اس کے ڈسٹریکٹرز بھی ہوتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس کو ڈس لائک کرتے ہیں، جو اسے پسند نہیں کرتے. ایسے بھی ہوتے ہیں جو سپورٹر ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو دشمنی پر اتر آتے ہیں. دس از پارٹ آف لائف، دس از اے فیکٹ، اور اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم گھبرا جاتے ہیں نا، لوگ ہمارے خلاف کیوں بات کرتے ہیں، وہ ہمارے سے نفرت کیوں کرتا ہے، وہ ہمارا کیوں برا چاہتا ہے، وہ کیوں ہمیں تکلیف دیتا ہے، فلاں کیوں کرتا ہے. اس سے بنے گا کچھ نہیں. جتنا چاہے اس پہ تبصرہ کریں. یہ زندگی کی ایک حقیقت ہے، یہ ہوگا. رسول کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا، ہم کون ہیں؟ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا. کوئی ہمیں چاہے گا اور کوئی ہم سے عداوت رکھے گا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو عداوت رکھتے ہیں وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ان کے دل میں آپ کے لیے برا ہوتا ہے. بعض اوقات ان کی نیت اور ارادہ اور ان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ تمہیں کچھ نہ ملے، کوئی خیر نہ ملے، اور وہ خیر دیکھ کے جل جاتے ہیں. لیکن اس موقع پر انسان کو کیا یاد رکھنا چاہیے کہ ان الفضل بید اللہ. کسی انسان کے حسد سے میرا کچھ نہیں بگڑے گا، کسی کی دشمنی سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایک حدیث ہے مسند احمد کی، بہت ہی خوبصورت حدیث جو دل کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمْ، جان لو، ان الامت، کہ اگر سارے لوگ لو اجتمعوا، اگر اکٹھے ہو جائیں، الا ان ينفعوک، کسی چیز سے فائدہ دے سکے، لم ينفعوک، وہ تمہیں بالکل فائدہ نہیں دے سکتے، الا بشیء قد كتب اللہ لك، مگر اتنا ہی جو اللہ نے تیرے لیے فائدہ لکھ دیا. وَلَوْ اجْتَمَعُوا، اور اگر سارے اکٹھے ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، کہ تمہیں کسی چیز سے نقصان پہنچائیں، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے، قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، مگر یہ کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو. تو کسی کی عداوت، کسی کی دشمنی، کسی کی نفرت ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. کسی کا حسد ہم سے کچھ نہیں چھین سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فیوریٹ بناتا ہے، جس پہ چاہتا ہے اپنا انعام کرتا ہے، جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے. اور پھر یہ جو لفظ نہیں ہے من ربکم، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ربوبیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی خاص اور ایک ہوتی ہے عام. ربوبیت عام آپ نے رب العالمین میں پڑھی پیچھے سورۃ الفاتحہ میں، الحمدللہ رب العالمین، سب کا رب ہے اللہ، لیکن سب کے علاوہ وہ ہمارا خاص رب بھی ہے. ربکم، جو اس پر ایمان لے آتا ہے اس کا وہ خاص رب ہے. اسی طرح ویسے تو سارے بندے اللہ کے بندے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، یہی معنی ہے اس کا. اور ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ چونکہ سب سے بڑا فضل والا ہے، لہٰذا انسان کو اگر کچھ چاہیے تو اسی سے مانگنا چاہیے. بندوں کی طرف نظر نہیں رکھنی چاہیے، ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ وہ سب کچھ دے سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور ایسا کر کے آپ دیکھیں، کیونکہ اللہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے. اگر کسی بندے کا گمان اللہ کے بارے میں اچھا ہے کہ اللہ کر سکتا ہے، وہ کرے گا، وہ دے گا مجھے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ذہن میں کسی ایسے بندے کو لائیے جس کو آپ کی کوئی خیر اچھی نہیں لگتی، جو آپ سے نفرت رکھتا ہے، جو ہر وقت آپ کے پیچھے پڑا ہوا، جو آپ کو ستاتا ہے، جو آپ کو تنگ کرتا ہے، جو آپ کا فائدہ چھیننا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، سوچ لیجیے جو بھی کوئی ایسا ہے، اور اگر نہیں تو شکر کیجیے. تو ایسے میں یہ ہے کہ سوچیے کچھ نہیں کر سکتا ہو، میں محفوظ ہوں، کچھ نہیں کر سکتا کوئی، جو کچھ اللہ کے ہاتھ. اس فکر میں وقت گزارنے کی بجائے کہ یہ میری نعمت چھین کے لے جائے گا، یہ میرا نقصان کر دے گا، پتہ نہیں یہاں کیا ہو جائے گا، ہر وقت خوف اور ہم اور غم کا شکار رہنے کی بجائے توجہ کس پہ ہونی چاہیے؟ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کا فضل مانگو، اللہ مجھے تو فلاں کے شر سے محفوظ رکھ اور یہ اپنا فضل عطا کر دے. اس سے زندگی میں سکون ہو جائے گا. بہت سے لوگ انجانے قسم کے خدشوں اور توہمات کی وجہ سے خوف زدہ رہتے ہیں اور غمگین اور پریشان رہتے ہیں. معلوم نہیں کل آنے والا وقت کیسا، معلوم نہیں کیا ہو جائے، اور پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کر دے اور یہاں کیا ہو جائے. ہر وقت کسی نہ کسی بے چینی کا شکار رہتے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے. ایسے ہر خوف، خدشے اور غم کے موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے اس کا فضل مانگے، کیونکہ اللہ کے پاس بہت کچھ ہے دینے کو، کوئی لینے والا ہو. اور اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے ہم سب کے لیے سبق، کہ یہ ہم صرف نہ سوچیں کہ لوگ ہی ہم سے حسد کرتے اور وہی ہمارا برا چاہتے ہیں. بعض اوقات شیطان ہمارے دل میں بھی لوگوں کے خلاف یہ چیز ڈال دیتا ہے. تو کسی کے پاس بھی ہم سے زیادہ کوئی نعمت ہے تو اس کو اللہ کا عطیہ سمجھے اور اس پہ ناراض نہ ہو، اس پہ غمگین نہ ہو کہ فلاں کو یہ چیز کیوں مل گئی. اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا دل کو اطمینان اور سکون سے بھر دیتا ہے کہ جس کے پاس ہے اللہ اس کو نصیب کرے اور مجھے اللہ اپنے فضل سے دے. جب آپ کسی کا برا نہیں چاہتے تو کوئی بھی آپ کا برا نہیں کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.